شوہر کو 3 جملے بولنے والی بیوی 3 نعمتوں سے محروم رہتی ہے۔ آخر وہ کون سے 3 جملے ہیں؟ آخر وہ کون سی 3 نعمتیں ہیں جن سے عورتیں محروم رہتی ہیں؟ بیوی کے لیے نیک شوہر اور شوہر کے لیے نیک بیوی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ شوہر کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے بعد اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا، عورت کو اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ شوہر ہی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کو ہی سجدہ کرتی۔ شوہر کی قدر و قیمت اگر پوچھنا چاہتی ہو تو بیوہ عورتوں سے جا کے پوچھو، بیوہ عورتوں سے جا کے پوچھو، ان عورتوں سے جا کے پوچھو جن کے دکھ سننے والا کوئی نہیں، جن کی جوانی خاک میں مل گئی، جن کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، جو دن رات روتی ہیں، شوہر کی کمی محسوس ہوتی ہے، ان کی بچوں کی فکر کرنے والا کوئی نہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اپنے منہ سے نوالا نکال کے اس کے منہ میں ڈالنے والا کوئی نہیں، اللہ کے بعد دنیا میں زندگی میں اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ شوہر جو بیوی کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتا تھا، بیوی کے دردوں کو اپنے درد سمجھتا تھا، اپنے منہ سے نوالا نکال کے بیوی کے منہ میں ڈالتا تھا، وہ شوہر اپنے بچوں کو تنہا اکیلا چھوڑ کے اس جوان بیوی کی جوانی کو خاک میں ملا کے موت کی دبوچ میں آ کے قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جا سویا۔ شوہر کی زندہ شوہر کی قدر و قیمت جاننی ہے تو بیوہ عورتوں سے جا کے پوچھ کہ شوہر کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک شوہر ہی ہے جو اپنی بیوی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے اپنی بیوی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک شوہر ہی ہے جو اپنی بیوی کی ہر ایک خواہش پوری کرتا ہے۔ شوہر کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنی بیوی کا، نیک اور اچھی بیوی کا ہر ایک خواب پورا کروں۔ ایک شوہر ہی ہے جو تکلیف کے وقت اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے، جان کا نذرانہ دے دیتا ہے، خون قربان کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ بیوی اور بچوں کو خوش رکھنے کے لیے خون پسینہ ایک کر کے شوہر کماتا ہے، ایک کر کے کماتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میری بیوی کو روٹی کا نوالا مل جائے، میری بیوی کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے۔ خون پسینہ ایک کر کے دن رات ایک کر کے شوہر کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ کما رہا ہے، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے۔ اللہ اکبر! یہی تو سچے دوست کی نشانی ہے، یہی تو ایک اچھے اور سچے ہم سفر کی علامت ہے کہ اس کے پاس مال تو ہے نہیں جو اپنی بیوی کی جھولی میں ڈالے، اس کے پاس مال دولت پیسہ تو ہے نہیں جو اپنی بیوی کے قدموں پہ ڈال سکتا ہو۔ ایک جان ہی ہے جو ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، رگوں میں گردش کرتا خون ہی ہے جو ہر وقت بیوی پر قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ شوہر ہر ایک چیز قربان کرنے کے لیے ریڈی بیٹھا ہے، تیار بیٹھا ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی سے 2 چیزیں چاہتا ہے۔ شوہر ان تمام قربانیوں کے بدلے میں صرف 2 ہی چیزیں طلب کرنا چاہتا ہے، وصول کرنا چاہتا ہے۔ ایک، بچوں کی اچھی پرورش کرنا، بیوی کو چاہیے کہ وہ میرے بچوں کی اچھی پرورش کرے۔ نمبر 2، وہ میرے ہر ایک حکم کی تعمیل کرے، میری اطاعت کرے، میری اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہ نکلے، میری غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں کسی غیر محرم شخص کو اپنے گھر میں نہ بلائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی حضرت آج میرے محلے میں کسی عورت کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ پڑھایا گیا، تدفین ہو گئی، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، مجھے بتایا جائے کہ وہ جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی۔ وہ عورت جو مری ہے جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، بے شک اللہ ہی جانتا ہے، یہ تو اللہ کے کام ہے، وہ جنت میں جائے گی جہنم میں جائے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا،
میرے بابا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ میرے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا، جو عورت ایسی حالت میں مرے کہ اس وقت اس کا شوہر اس پہ راضی تھا، جس عورت کی موت ایسی حالت پر ہو کہ اس کا شوہر اس پر راضی ہو تو سمجھو وہ پکی پکی جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گی۔ جس حالت میں وہ مری ہو اسی حالت میں اس کا شوہر اس پہ خوش ہو، اس نے زندگی میں شوہر کی اس قدر خدمت کی ہو، اس قدر نوکری کی ہو، شوہر کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھے ہو، شوہر کے دردوں کو اپنے درد سمجھے ہو، شوہر کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہو، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی، شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم مرد کو اپنے گھر میں نہیں بلایا کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ فرمایا ایسی عورت جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں جاتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتی ہے۔ فرمایا یہ بھی سن لو، جس عورت کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ اس وقت اس کا شوہر مجازی خدا اس پہ ناراض تھا، جان لینا وہ عورت جہنمی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا دنیا میں بہترین عورت کون سی ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا جس کی طرف اس کا شوہر دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے۔ تھکا ماندہ شوہر جب شام کو گھر آئے، اس انداز سے شوہر کا استقبال کرے، اس انداز سے ویلکم کرے، مسکراتے چہرے کے ساتھ پیش آئے کہ شوہر کی تھکاوٹ کو دور کر دے۔ پوچھا گیا آقا بہترین عورت کون سی ہے؟ فرمایا جو عورت دوسری عورتوں کے سامنے شوہر کا گلہ نہیں کرتی، شوہر کی خامیاں بیان نہیں کرتی، غیبت نہیں کرتی، چغلی نہیں کرتی، شوہر کے عیب بیان نہیں کرتی، وہ بہترین عورت ہے، وہ اچھی عورت ہے۔ پوچھا گیا آقا بہترین شخص کون سا ہے؟ فرمایا وہ بہترین شخص ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بہترین ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شوہر کو 3 جملے بولنے والی بیوی اللہ تعالیٰ کی 3 نعمتوں سے محروم رہتی ہے۔ شوہر کو 3 جملے بولنے والی بیوی 3 نعمتوں سے محروم رہتی ہے۔ آخر وہ کون سے 3 جملے ہیں؟ آخر وہ کون سی 3 نعمتیں ہیں جن سے عورتیں محروم رہتی ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نمبر 1، میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ایسی بیوی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتی ہے، ایسی عورت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے۔ شوہر کے پاس جب پیسہ تھا، دولت تھی، مال تھا، اس وقت تو وہ ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا۔ آج بیچارہ غربت کا شکار ہی کیا ہوا، بجائے حوصلہ دینے کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ یہ وہ عورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتی ہے۔ نمبر 2، میں آپ کی کسی بھی نصیحت پر عمل نہیں کرتی، میں آپ کی کسی بھی نصیحت پر عمل نہیں کرتی۔ جو عورت اپنے شوہر کی کسی بھی اچھی نصیحت پر عمل نہیں کرتی وہ اجڑ جاتی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تیسرا جملہ شوہر کو کہتی ہے میں آپ کے ہر ایک فیصلے کو جتی کی نوک پہ رکھتی ہوں۔ ایسی تکبر کرنے والی، فخر و غرور کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نفرت کا نشانہ بنتی ہے۔ ان 3 جملوں سے بچنا، ان 3 گناہوں سے بچنا، ورنہ یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گی، اجڑ جاؤ گی۔